اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، محبت کرتا رہے گا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے، میں بھی ان سے محبت کرتا رہوں گا۔ توبہ کے قبول ہونے کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ گناہ سے الگ ہو جائے، گناہ کو کرتے ہوئے کہنا کہ توبہ 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 توبہ، حالت گناہ میں نزول غضب ہو رہا ہے اور توبہ نزول رحمت کا ذریعہ ہے، تو رحمت و غضب کا تضاد اور اجتماع ضدین محال ہے۔ بعض لوگ بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ میرے مرشد صاحب راؤل صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ توبہ سے اور وظیفوں سے رحمت کا ٹرک آ گیا مگر گناہ تو نہیں چھوڑتا، تو غضب کا ٹرک بھی سامنے کھڑا ہے، دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دیتے۔ لہذا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑو۔ نافرمانی میں دیر تک جینا اچھا نہیں ہے، حالت نافرمانی میں زیادہ دن تک رہنا اچھا نہیں ہے کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ اگر اچانک موت آ گئی تو کس حالت میں جاؤ گے، اور اگر موت بھی نہ آئے تو خود یہی کیا کم موت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مولا کی ناراضگی میں جی رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں جینا یہ جینا نہیں ہے۔ زندگی تو نام ہے بندگی کا، زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ یہ میرا ہی شعر ہے جو آپ سے خطاب کر رہا ہے، زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ سے تو کسی کو مفر نہیں ہے، کیونکہ سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ کلکم خطاؤون، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ کل بنی آدم، ہر انسان خطا کار ہے، مستثنا ہے پیغمبر، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور محبت کرتا رہے گا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے، ہم ان سے بھی محبت کرتے رہیں گے۔ ایسی امید دلائی